الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے بات چل رہی تھی کہ فتح مکہ کے وقت جو 10,000 کا قافلہ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوا، ان میں وہی لوگ تھے جو مکے میں داخل ہونے سے پہلے زمانے جاہلیت کے اندر ہر طرح کی برائیوں کے اندر مبتلا تھے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آپ نے صحابہ کا مزاج ایسا بنایا جو ان کے اندر پہلے رسم و رواج پائے جاتے تھے، جو توہمات ان کے اندر پائی جاتی تھی، ہر چیز کا ڈر اور خوف نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا کیا. پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی اجمعین کے مزاج کے اندر اعتدال پیدا کیا، اور ایسی تمام کی تمام چیزوں کو ان کے دل و دماغ سے نکال دیا کہ یہ کرنے سے یہ ہوگا، وہ کرنے سے وہ ہوگا. ان کے دل کے اندر ایک ہی بات ڈال دی کہ اللہ تبارک و تعالی جب جو چاہیں گے وہی ہوگا. اس زمانے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد مقابل زیادہ تر عیسائی اور یہودی تھے جو اپنے وقت کے مسلمان کہلاتے تھے. انہیں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بنا پر دشمنی پیدا ہو گئی کہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ہمارے خاندان کے اندر ہے، تو یہ نبوت کا سلسلہ قریش خاندان کے اندر کیسے منتقل ہو گیا. اسی حسد کے بنا پر ہمیشہ ان سے مقابلہ ہوا کرتا تھا. دنیا کے قوم کی تاریخ رہی ہے، عیسائیوں نے، یہودیوں نے اپنی مذہب کی کتابوں کے اندر اپنی من پسند چیزیں داخل کر دیں اور ان چیزوں کو اپنی کتاب سے نکال دیا جس کو کرنے کے اندر دشواری پیدا ہوتی ہو. اپنی تمام کی تمام من پسند چیزوں کو دین کے اندر شامل کر دیا
اور آہستہ آہستہ وہ رسم و رواج ان کے اندر عروج پا گئے۔ تو حق اور باطل کا جب بھی معرکہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا مزاج تو ایسا بنایا تھا، راستے کے اندر اگر کوئی چیز حائل بھی ہو گئی تو تمہیں ان سے خوف کھانا نہیں ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور اہل باطل جو وقت اور ساعت کو دیکھ کر مقابلہ کیا کرتے تھے، اگر راستے میں چلتے چلتے کوئی بلی نے اگر راستہ کاٹ دیا، کسی جانور نے راستہ کاٹ دیا، اس سے وہ بدفعلی لے لیا کرتے تھے کہ اب ہمارا آگے جا کے نقصان ہونے والا ہے۔ جیسے آج کل صبح میں اٹھنے کے بعد اگر ہماری نظر فوراً سانپ کے اوپر پڑ جائے یا ہمارے گھر کے اندر اچانک کالی بلی نظر آ جائے، ہم فوراً گھبرا جاتے ہیں، یہ کون سی بلا ہمارے گھر کے اندر آ گئی، یہ کون سی نحوست ہمارے گھر کے اندر آ گئی۔ اور انسان اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام توہمات کو، تمام کے تمام رسم و رواج کو اور تمام کی تمام ایسی چیزیں جس سے بدفعلی لی جاتی ہے، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو پاک کر دیا۔ اسی لیے جب امیر تیمور لنگ، یہ بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، فاتح، دنیا کے فاتح کہلاتے ہیں، دنیا کو انہوں نے فتح کیا، جب جمنا ندی عبور کرنے لگے تو نجومیوں نے امیر تیمور سے کہا کہ حضور، ابھی جو ساعت چل رہی ہے، ابھی جو گھڑی چل رہی ہے، اس گھڑی کے اندر جمنا عبور کرنا مناسب نہیں ہے۔ جیسے آج انسان پوچھتا ہے میں شادی کی تاریخ رکھوں تو کب رکھوں، میں یہ کام کروں کہ نہ کروں، اس دن میں کام کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت بھی نجومیوں نے امیر تیمور سے کہا کہ حضور، ابھی کی جو ساعت، جو گھڑی چل رہی ہے، اس میں جمنا ندی سے عبور کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس وقت امیر تیمور لنگ نے کہا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت امت مسلمہ کو، یعنی مسلمانوں کی جماعت سے فرمایا، اہل التقدیس و تنزیہ لا یؤمن بالتقدیس ولا بالتثلیث۔ یہ ساعت کا ناموافق ہونا، یہ گھڑی کا ناموافق ہونا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو اس سے پاک کر دیا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے راستے کے اندر کوئی چیز کبھی حائل نہیں ہوتی تھی۔ اس لیے آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب مدائن کو فتح کرنے کے لیے گئے تو راستے میں دیکھا کہ بہت بڑا سمندر ہے اور دشمنوں نے جو اس پار پل سے اس پار جانے کا جو راستہ تھا اس کو توڑ ڈالا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جب سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، کہا کہ راستہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن اب ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، ہمیں اسلام کے پرچم کو پھیلانا ہے،
ہمیں توحید کے پرچم کو پھیلانا ہے، راستہ تو کوئی نہیں ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کے اوپر ایک نظر دوڑائی اور سب سے پہلے بسم اللہ کہہ کر اپنا گھوڑا سمندر کے اندر ڈال دیا۔ جب امیر قافلہ نے اپنا گھوڑا سمندر کے اندر ڈال دیا تو دیکھا دیکھی تمام کے تمام صحابہ نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈال دیا۔ مؤرخین نے کتابوں میں لکھا ہے کہ گھوڑے سمندر کے اندر اس طریقے سے چل رہے تھے جیسے خشکی کے اوپر چلتے ہیں، اور جب دشمنوں نے دیکھا تو دشمنوں نے کہا دیو آمدن دیو آمدن، دیو آ گئے دیو آ گئے، بھاگو بھاگو دیو آ گئے۔ جو اتنا بڑا ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی لڑائی کے کیا کر دیا؟ فتح عطا فرما دی، کامیابی عطا فرما دی۔ پورے ملک کے اوپر اسلام کا پرچم لہرانا شروع ہو گیا۔ یہ کس بنا پر؟ یقین کی بنا پر، توحید کی بنا پر۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام بدشگونی سے، بدفعلی سے، نحوست کی چیزوں سے، اس چیز میں نحوست ہے، اس چیز میں نحوست ہے، انسان سوچتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل و دماغ کو پاک کر دیا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے آنکھ کی بیماری چلی تھی، بھائی کسی کی آنکھ آئی، اگر اس کی آنکھ کو ہم نے دیکھ لیا تو آنکھ کی بیماری ہم کو بھی لگ جائے گی۔ یہ چلی کہاں؟ اتر پردیش سے، اور چلتے 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 سب کے اوپر پھیلتی چلے گی۔ لیکن ہمارا تصور کیا تھا کہ اگر ہم نے کسی کی آنکھ کو دیکھ لیا یا گھر کے اندر ایک آنکھ آ گئی، اب گھر کے اندر سب کی آنکھ آنی چاہیے گی۔ یہ کیا ہے؟ آنکھ کی وجہ سے آنکھ نہیں آئی۔ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، شریعت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آنکھ آئی کیوں؟ آنکھ اس لیے، آنکھ کی بیماری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج کے دیا، کسی کے دیکھنے سے بیماری نہیں پڑتی۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ایک اعرابی آئے، دیہات کے صحابی آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اونٹ میں خارش ہو گئی ہے، ایک اونٹ کی خارشی کی وجہ سے، یعنی کھجلی کی جو بیماری ہوتی ہے اس کو خارش کہتے ہیں، کھجلی کی وجہ سے تمام کے تمام اونٹوں کے اندر خارش ہو جائے گی۔ کہا کہ جس اونٹ کے اندر خارش ہوئی ہے، جس اونٹ کے اندر بیماری آئی ہے، اس اونٹ کے اندر بیماری کہاں سے آئی؟ اس سے پہلے تو خارش نہیں تھی، اس سے پہلے بیماری نہیں تھی، تو اس اونٹ کے اندر بیماری کہاں سے آ گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے اعرابی کا امتیاز بنایا کہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، جیسے آنکھ کی بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس کو کسی دوسری کے اوپر منتقل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوا، لا عدوا، کہ کسی بیماری کسی وجہ سے لگتی نہیں ہے، بلکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ اس لیے اگر ہم بیماری کو کسی کی طرف منتقل کریں گے تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا طیرا، بدفعلی لے لینا۔ بدفعلی کا مطلب بھائی اس کے چہرے کو دیکھ لیا، اس کو چہرے کے دیکھنے پر میرا پورا دن خراب ہو گیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر کے اندر جب بیٹے کی شادی ہو جاتی ہے، کوئی عورت آئی جس کو ہم بہو بنا کر گھر کے اندر لے کر آئے، اگر 1 سال تک اس کو بچہ پیدا نہیں ہوا، اب گھر کے بڑے اس کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، گھر کی مستورات اس کو کوسنا شروع کر دیتی ہیں،
دیکھو جب سے گھر کے اندر آئی ہے کیا ہو گیا؟ ہمارے گھر کی برکت ختم ہو گئی۔ عورت کے آنے کی وجہ سے گھر کی برکت ختم نہیں ہوتی، عورت کے آنے کی وجہ سے بچے کی فیکٹری نہیں آتی، بچہ دینے کی، بچہ جو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے عطا فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے کسی چیز سے بدفعلی لینا ولا طیرہ یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ پتہ چلا انسان کو کسی چیز سے بدفعلی نہیں لینا چاہیے، کسی چیز کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے۔ جیسے سفر کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ولا سفر، سفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفر المظفر، کامیاب مہینہ۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کے مہینے کو کامیاب مہینہ بتا رہے ہیں، لیکن اب ہم کہیں گے سفر کے اندر 13 دن جو ہوتی ہے یہ نحوست کے ہوتے ہیں، اس کے اندر شادی نہیں کرنی چاہیے، ان کے اندر کوئی اچھا کام نہیں کرنا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ کو ایک ساتھی نے پوچھا سفر پالنا چاہیے کہ نہیں پالنا چاہیے، میری بیوی پریگننٹ ہے، سفر پالنا چاہیے کہ نہیں پالنا چاہیے؟ اب دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کو فرمایا سفر المظفر، کامیاب والا مہینہ، اور اسی مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے کے اندر جو سفر کو پالا جاتا ہے یہ تمام کی تمام یہود و نصارہ کی دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے مہینے کے اندر بیمار ہو گئے۔ وہ لوگ سفر اس لیے پالتے تھے، سفر اس لیے مناتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے تو یہود و نصارہ اس بات پر خوشی منانے لگے کہ محمد اب بیمار ہو گیا ہے، محمد اب بیمار ہو گیا ہے، اس بیماری کی وجہ سے خوشی منانا شروع کر دیے۔ اور جب 12 ربیع الاول کے اندر آپ کی وفات ہو گئی، آپ کا انتقال ہو گیا، اب اندازہ لگائیے مسلمان اس وقت بھی خوشی مناتا ہے، اس وقت بھی جب بیمار ہے اس وقت بھی اس کو پالتا ہے، اس وقت بھی تمام کی تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، شادی بھی یا کوئی اچھے کام اپنے گھر کے اندر نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، محرم کے مہینے میں قتل کا مہینہ چل رہا ہے، حالانکہ محرم کے مہینے کو اشہر حرم کہا، اور ربیع الاول کے اندر خوشیاں منانا شروع کر دی۔ آپ خود ایک اندازہ لگائیے، جس دن اگر آپ کے والد کا انتقال ہو گیا آپ اس دن خوشی منائیں گے، آپ اس دن گھر کے اندر لائٹنگ کریں گے، لیکن یہود و نصارہ نے مسلمانوں کو ایسے غلط کام کی طرف لگا دیا، ایسے رسومات کے اندر لگا دی، ایسے شرک و بدعات کے اندر لگا دیا تاکہ مسلمان اس کے اندر پڑھ کر اپنے ایمان کو خراب کر لیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدفعلی لینا یہ بھی شرک ہے، بدفعلی لینا یہ بھی شرک ہے۔ سفر کے اندر اس نیت سے ہم کوئی پروگرام نہیں کریں گے کہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں اگر ہم نے یہ کام کر لیا تو نحوست ہی نحوست رہے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو اس زمانے کے اندر 3 چیزوں کے اندر نحوست پائی جاتی تھی۔ اس زمانے کے اندر لوگ 3 چیزوں کے اندر نحوست سمجھتے تھے۔ پہلی، گھر کے اندر نحوست، عورت کے اندر نحوست اور سواری کے اندر نحوست۔ گھر کے اندر نحوست، عورت کے اندر نحوست اور سواری کے اندر نحوست۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کے بعد کیا فرمایا؟ سب سے پہلے گھر کے بارے میں فرمایا فرض نماز ادا کرنے کے بعد باقی جتنی نمازیں ہیں نوافل سنت یہ اپنے گھروں کے اندر جا کر ادا کرو۔ اب بتائیے گھر اگر نحوست کی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جا کر نماز ادا کرنے کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر ایک ایسا مقام بناؤ، ایسی جگہ بناؤ جہاں پر تم بیٹھ کر عبادت کر سکتے ہو، جہاں پر تم اندر انٹری کرو، اندر داخل ہو جاؤ تو تمہیں اللہ یاد آنا شروع ہو جائے، تمہیں نماز یاد آنے لگے، تمہیں قرآن یاد آنے لگے۔ تم اپنے گھر کے اندر ایسے چھوٹا سا گھر بناؤ،
اور اب بولیں گے بھائی کسی ہمارے پاس گھر نہیں ہے، کسی کے پاس ایک روم ہے، کسی کے پاس 2 روم ہے، ایک مصلی کی جگہ اگر ہم متعین کر سکتے ہیں بھائی ہمیں یہاں پہ نماز ہی پڑھنا ہے، یہاں پر دوسرا کچھ کام نہیں کریں گے. جیسے پکانے کی جگہ پہ انسان پکاتا ہے، پکانے کی جگہ پہ انسان بیٹھ کر کھاتا نہیں کچن کے اندر، ہم نے پکانے کے لیے اس کو منتخب کر لیا، ایسے ہی ایک مصلی کی جگہ کو ہم عبادت کے لیے وقف کر دیں. بھائی ہمیں یہاں پر عبادت کرنی ہے. گھر کے مستورات رہیں گے تو مستورات بھی یہیں پر عبادت کریں گے، مرد حضرات گھر کے اندر رہیں گے تو گھر کے اندر ہی عبادت کریں گے. تو گھر نحوست کی چیز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. کیا مطلب؟ جس طریقے سے قبرستان کے اندر نماز نہیں ہوتی ایسے تم اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرو، نماز پڑھا کرو، قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو، ذکر و اذکار کیا کرو. گھر کے عورت کے اندر نحوست، اس زمانے کے اندر عورت کو زندہ، لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. انسان داماد بنانا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو وہ مقام عطا فرمایا، عورت کو وہ مقام عطا فرمایا. عورت کو جو قریش مکہ عورت کو وہ مقام نہیں دے سکتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو اگر ماں ہے تو اس کے پاؤں تلے جنت ہے، بہن ہے تو اس کے وہ اپنے بھائی کے ہمدرد ہے، عورت کو مقام عطا فرمایا. اسی لیے قرآن کریم کے اندر جب میراث کا تذکرے کی بات آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی عورت کو آگے کر دیا. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا ہوگا، اس زمانے کے اندر وصیت کا یہ معاملہ ہوا کرتا تھا کہ گھر کے اندر جو بڑا بیٹا ہوا کرتا تھا، جو بہادر ہوا کرتا تھا، جو ہمت والا ہوا کرتا تھا، جو جواں مردہ ہوا کرتا تھا، جو ایک کے ساتھ 10 کا مقابلہ کرنے والا ہوتا تھا، تو گھر کی تمام جائیداد کو عرب لوگ اس کے حوالے کر دیا کرتے تھے. کیوں؟ یہ باپ کا نام آگے چلائے گا، اور باقی تمام کی تمام اولادوں کو محروم کر دیا کرتے تھے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وصیت کا تذکرہ فرمایا تو اس وقت پوچھا ہوگا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کہ ہم کتنا تقسیم کیا کریں، ہم اپنی اولادوں کو کیسے دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی بیٹیوں کے، اپنی لڑکیوں کے ڈبل دے دیا کرو، اس سے ڈبل دے دیا کرو. تو یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی مثال دی، اور اللہ نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء. اللہ نے مرد کو حاکم بنایا ہے. حاکم کس بنا پر بنایا؟ مرد کا کام ہوتا ہے گھر کے باہر جا کر کام کاج کرے، مرد کا کام ہوتا ہے ڈیوٹی نوکری کرے، مرد کا کام ہوتا ہے گھر کے ساز و سامان لا کر گھر کے اندر دے. عورت کا کام گھر کی ملکہ بن کر عورت کو گھر میں رہنا چاہیے. عورت گھر کی ملکہ ہے، عورت گھر کی رانی ہے. عورت جب تک گھر کے اندر رہے گی گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں رکھیں گے. اب ہم سوچتے ہیں گھر کے اندر نحوست آ جاتی ہے. گھر کے اندر نحوست کس وجہ سے آتی ہے؟ گھر کے اندر نحوست ہمارے اعمال کی بنا پر آتی ہے، ہمارے کرتوتوں کی بنا پر آتی ہے. انسان کو اپنے اعمال کی طرف دھیان دینا چاہیے. تو سواری کے اندر بھی نحوست نہیں ہے، عورتوں کے اندر بھی نحوست نہیں ہے، اور گھر کے اندر بھی نحوست نہیں ہے. نحوست کی چیز کیا ہے؟ نحوست کی چیز ہمارے اعمال ہیں. اگر ہم اپنے عمل کو اچھا کریں گے تو کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی گھڑی کے اندر کوئی نحوست نہیں ہے. اس لیے دوستو تمام کے تمام توہمات کو، تمام کے تمام شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی ولا نوء. جیسے بارش ہو جاتی ہے، ٹی وی کے اوپر بھی لوگ ٹی وی اینکر بول دیتے ہیں آج بارش بہت آنے والی ہے، اور اکثر مسلمان بھی نستر کو دیکھ کر بھائی ابھی بوڑھا چل رہا ہے، اتنا بارش آئے گی، اتنی بارش پورا آ سکتا ہے، سیلاب آ سکتا ہے. تو بارش کا بھی دار و مدار اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ریموٹ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. اللہ جب چاہے گا، جتنا چاہے گا، جہاں چاہے گا اتنی بارش برسائے گا. اگر ہم یہ کہیں گے اس نستر کی وجہ سے، اس نجوم کے، اس ستارے کی وجہ سے بارش ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب
فجر کی نماز ادا کی، اور فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف بیٹھ کر بات چیت کرنے لگے۔ تو صلح حدیبیہ میں رات میں بارش ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رات میں بارش ہوئی تھی؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول بارش ہوئی۔ بارش کیوں ہوئی؟ سب نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم۔ صحابہ کرام کے لیے ایک عادت ہوا کرتی تھی کہ اپنی جو اللہ کے رسول نے کہا وہ پتھر کی لکیر، نہ اس کے آگے بڑھنا ہے نہ اس کے پیچھے ہٹنا ہے، نہ اپنی عقلوں کو دوڑانا ہے، نہ اپنی عقلوں کو دوڑانا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا وہ پتھر کی لکیر ہے۔ آسمان اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا، زمین اپنی جگہ سے ہٹ جائے گی، لیکن اللہ کے رسول کی بات ٹس سے مس نہیں ہو سکتی۔ صحابہ نے کہا اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے مسلمان جو ہوتے ہیں تو رات میں سوتے ہیں مسلمان، لیکن صبح میں اٹھتے ہیں تو کافر ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ بتائی۔ صبح میں اٹھنے کے بعد اگر کسی نے کہا کہ رات میں فلاں نشتر تھا، فلاں گھڑی تھی، فلاں ساعت تھی، فلاں ساعت کی وجہ سے بارش ہو گئی، کیا ہو گیا؟ تھا مسلمان، تھا ایمان والا، اس کا یقین، اس کا ایمان نشتر کے اوپر آ گیا، اس کا ایمان ستاروں کے اوپر آ گیا، اور اس نے کہا کہ اس کی وجہ سے بارش ہوئی، کیا وہ کافر ہو گیا؟ آج اندازہ لگائیے، آج پوری دنیا چاند کے اوپر جانے کی کوشش کر رہی ہے، اور چاند کے اوپر جانے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ چاند کے اوپر پانی ہے کہ نہیں ہے، چاند کے اوپر مٹی ہے کہ نہیں ہے، چاند کے اوپر بستی بس سکتی ہے کہ نہیں بس سکتی۔ چلو ٹھیک ہے، پوری دنیا کوشش کر رہی ہے اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے، لیکن چاند پر جانے کے لیے کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں۔ لیکن اندازہ لگائیے، ذرا سوچیے تو صحیح، یہی جو چاند جس پر جانے کے لیے امریکہ آگے پیچھے ہو رہا ہے، یورپ والے آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اور ہمارا ملک بھارت بھی اس کے اوپر سبقت لے گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچپن کے اندر انگلی سے اشارہ کرتے تھے تو آپ کے انگلی کے اشارے سے چاند آگے پیچھے ہوا کرتا تھا۔ انگلی کے اشارے کی وجہ سے چاند کو کھلونا بنا دیا تھا۔ آپ نے ایسے کہا تو چاند آپ کی طرف آتا تھا، آپ ہاتھ ایسے کرتے تھے چاند آگے جاتا تھا۔ اندازہ لگائیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کے اشارے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے چاند کو ہلایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر گئے، ایک رات کے اندر تمام کی تمام جنت جہنم اور ساتوں آسمان کا سیر کر کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، اور آج کی ٹیکنالوجی وہاں جانے کے لیے 40 دن کا کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اندازہ تو لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے، مسلمانوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دولت دے رکھی ہے وہ دولت ایمان کی دولت ہے۔ اگر ہم اس ایمان کی قدر نہیں کریں گے، ہم بھی رسم و رواج کے اندر پڑ جائیں گے، ہم بھی خرافات کے اندر پڑ جائیں گے، ہم ہی دیکھا دیکھی کے اندر پڑ جائیں گے، جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہم کریں گے، نہیں جیسا وہ کر رہا ہے ویسا ہم نہیں کریں گے۔ ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ اس کے رسول ہمیں کہیں گے، ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنا ہے جیسا ہمارا اللہ کہے گا۔ دنیا ایک طرف ہو جائے، ہمیں سچے اور پکے مسلمان بن کر رہنا ہے۔ پھر بولیں گے کٹر پنتھی کی بات مولانا بولنے جاتے ہیں، یہ کٹر پنتھی کی بات نہیں ہے، یہ سچائی کی بات ہے، یہ ہمت کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ ہمیں اسلام سے محبت ہونی چاہیے، ہمیں نبی کی شریعت سے محبت ہونی چاہیے، نبی کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، اپنے نبی کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور تمام کے تمام شرک و بدعات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تمام کے تمام توہمات سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے، یہ دھیان کے اندر رکھنا چاہیے۔ اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا، اللہ نہیں کرے گا ہو نہیں سکتا۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے اندر جب سعد بن ابی وقاص کو کسی ملک کا گورنر بنا دیا گیا، تو اس زمانے کا دستور تھا کہ دریائے نیل کے اندر ایک نوجوان لڑکی کو دلہن بنا کر اس کے حوالے سال میں ایک مرتبہ کر دیا جاتا تو دریا بہنی شروع ہو جاتی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے ایسا سعد بن ابی وقاص، ہمارا یہ دستور چلا رہا ہے،
کہ جب دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، ہم ایک لڑکی کو دوشیزہ بنا کر، دلہن بنا کر، سجا کر اس کو دریا کے حوالے کر دیتے ہیں اور دریا بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ کہا کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام کسی کی جان سے کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ نے حضرت عمر کو خط لکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چٹھی لکھی اور چٹھی کے اندر کیا لکھا تھا؟ اے دریا، اگر تو اپنی طرف سے بہتی ہے تو تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اگر تو اللہ کے حکم سے بہتی ہے تو بہنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹھی کو دریا کے اندر ڈالا، دریا جو بہنی شروع ہو گئی، آج تک دریا کبھی بہی سوکھی نہیں۔ اس لیے دوستو، جب مسلمان اپنے آپ کو سچا اور پکا مسلمان بنے گا، شریعت اور سنت کے مطابق اپنے آپ کو زندگی گزارنے والا بنے گا، تو ہاتھ اٹھائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ اللہ ہم سب کو کہنے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا